یہ دور دراز سے مولا کے چاہنے والے عزادار یہاں اتنی تعداد میں جمع ہیں۔ اب تک آپ نے جیسے سنا، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، لیکن اس کربلا پر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، دو تمنائیں تاریخ میں نظر آئیں، ایک تمنا شوہر کی اور ایک تمنا زوجہ کی۔ شوہر یعنی مولا کائنات، علی کی تمنا کا نام ہے علمدار، اور شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تمنا کا نام ہے عزادار۔ بس آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس اگر ہو جائے تو پھر مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ غم حسین میں ماتم کریں۔ میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن ہاں، جیسے آپ دور دراز سے یہ مولا کے چاہنے والے آئے ہیں نا، میری مائیں بہنیں آئی ہیں، انصاف سے بتائیے گا، آپ مجلسوں میں آتے ہیں، اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے ہوں گے۔ میری ماؤں کی گودیاں آباد کرے پروردگار، ان گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، لیکن دل پہ ہاتھوں کو رکھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دیجئے گا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ حسین کے یتیموں کے مصائب پڑھے جائیں اور کوئی اپنے بچے کو پیار کر لے جائے؟ کبھی کوئی ایسا عزادار نظر آیا کہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئے اور سکینہ کے تماچے کے مصائب بیان ہو، سکینہ کے کانوں کی مصیبتیں بیان ہو، اور کوئی اپنی بچی کو پیار کر لے؟ نہیں عزادارو، کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، مجھے معاف کیجئے گا اگر جملہ سخت ہو جائے، میں ایک جملہ بس آپ سے احساس کر کے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا عزادار نہیں ہے جو امام حسین اور مولا غازی کے ذریح کے قریب جا کے اپنے بچوں کو پیار کرے۔ بس عزیزو، جیسے آپ آئے ہو نا، ویسے ہی ایک مولا کا عزادار 10 محرم کا دن تھا، عصر عاشور کا وقت تھا، اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر مولا غازی کی ذریح میں آیا۔ کربلا معلی کا واقعہ تحریر ہے، وہ عزادار اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹی کو لے کر ذریح عباس میں آیا اور ذریح کو پکڑ کے ماتم کرنے لگا۔ ہائے میرے غازی، آپ کتنے مجبور تھے کہ آپ کو جنگ کی اجازت بھی نہ ملی۔ اے عباس، آپ ننھی سکینہ کی پیاس بھی نہ بجھا پائے۔ ہاں عزادارو، وہ عزادار جیسے آپ نام عباس آتے ہی گریہ کرنے لگے نا، ویسے ہی وہ ذریح عباس میں عصر کا وقت تھا، قیامت کا وقت تھا۔ اس وقت عباس کی مصیبتوں کو یاد کر کر کے روتا جاتا ہے۔ واقعہ تحریر ہے کہ اتنا رونے میں مصروف ہو گیا کہ اسے اپنی بچی کا خیال نہ رہا۔ جن کی آغوش میں چھوٹی بچیاں ہیں وہ جناب سکینہ کو یاد کر کے ماتم کریں گے، اسے اپنی بچی کا خیال نہ رہا۔ واقعہ بتایا گیا کہ رونے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ بچی اپنے باپ سے بچھڑ گئی اور بچھڑ کے ایک صحرا میں جا پہنچی۔ رونے کے بعد جب اس نے دیکھا، آس پاس تلاش کیا، بچی نظر نہیں آئی، روضے کے اطراف میں ڈھونڈا، تلاش کیا، بچی کہیں نظر نہیں آئی، تو پتہ ہے کیا کیا؟ اے میرے مولا کے عزاداروں، میں ہاتھ جوڑ کے ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہونا
تو ایسے ہی دعا کرنا جیسے اس عزادار نے کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب اس نے اپنی بچی کو ڈھونڈنا شروع کیا اور بچی کہیں نظر نہ آئی، ایک مرتبہ زری ہے عباس میں آیا اور عباس کی زری کو پکڑ کے ایک جملہ کہتا ہے، اے میرے مولا عباس، آپ کو سکینہ کا واسطہ مجھے میری بچی سے ملا دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ اپنی بچیوں کے سامنے جناب سکینہ کو یاد کر کے روئیے گا۔ عزادار جیسے ہی دعا کا ختم ہونا تھا کہ اس عزادار نے کیا دیکھا کہ سامنے سے بچی چلی آئی۔ اب سنیے گا عزادار، اس بچی نے جو واقعہ بیان کیا نا، آپ کا دل تڑپ جائے گا۔ اگر صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہیں تو احساس کر کے روئیں گے۔ جیسے باپ نے دیکھا کہ بچی آ رہی ہے، دوڑا ہوا گیا، باپ کا دل تھا، سینے سے لگایا اور بوسہ دینے کے بعد ایک سوال کرتا ہے، میرے لال اپنے باپ سے بچھڑ کے کہاں چلی گئی تھی؟ اس بچی نے کہا، بابا آپ رونے میں مصروف تھے، میں آپ سے بچھڑ کے الگ چلی گئی۔ بابا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ باپ نے کہا، بیٹی پھر کیا کیا؟ کہا، بابا جب آپ نظر نہیں آئے نا، میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے ایک جملہ کہا، بہن سکینہ مجھے میرے بابا۔ جو جناب سکینہ کی مصیبت سننے آئے ہو وہ ضرور روئے۔ جیسے اس باپ نے جملے سنے تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا، میرے لال پھر کیا ہوا؟ کہا، بابا میں نے جیسے دعا کی نا کہ میں نے دیکھا کہ ایک برقع والی بچی آئی۔ کہ میرے مولا کے عزادار و مولا عباس کے زری کو چومنے آئے ہو تو اپنی دعائیں مانگنا۔ جیسے اس نے کہا، بابا میں نے دیکھا کہ ایک برقع والی بچی آئی، باپ کا دل تڑپ گیا۔ کہا، بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا، بابا وہ بچی قریب آ کے کہتی ہے، بہن گھبرانا نہیں، مجھے معلوم ہے جب کوئی بیٹی اپنے باپ سے بچھڑ جائے، جزاک اللہ آپ نے احساس ہی نہیں کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، چشم تصور میں احساس کیجئے۔ سکینہ نے کہا، بہن گھبرانا نہیں، مجھے معلوم ہے جب کوئی بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو جائے اس بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے، تو گھبرا نہیں، میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں گی۔ باپ رونے لگا، تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا، بابا میں نے تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش شخص آیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس نے یہ سنا تڑپ کے کہتا ہے، بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہا، بابا وہ شخص میرے قریب آیا اور ایک جملہ کہتا ہے، چل بیٹی میں تجھے تیرے بابا کے پاس لے جاؤں، چل میری بیٹی میں تجھے تیرے بابا سے ملاؤں۔ ہاں ذرا اس بچی نے کہا، بابا آگے آگے وہ گھوڑا سوار جا رہا تھا، اس کے ساتھ وہ برقع والی بچی چل رہی تھی۔ بابا میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ بابا اچانک اس کی رفتار تیز ہوئی، بابا میں بھی دوڑنے لگی۔ سنو گے جملہ عزادارو، اس نے بیان کیا کہ بابا جیسے ہی رفتار تیز ہوئی کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی، میں زمین پہ گرنے لگی۔ بابا میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھوں کو پکڑوں، اے بابا اس کے ہاتھ نہ تھے۔ جیسے اس نے سنا سینہ پیٹ کے رونے لگا، اے میرا لال تو نے نہ پہچانا، ہائے میرا عباس۔ جزاک اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ عزاداروں مجھے سارے مصائب نہیں پڑھنے، شب کی تاریکی میں بیٹھے ہیں، اس تاریکی کے منظر کو محسوس کیجئے گا۔ اگر ماں کے ساتھ چھوٹی بہنیں بیٹھی ہیں نا تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اندھیرے میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ ہائے رے غربت سکینہ، شام کے زندان میں اندھیرے سے تڑپ تڑپ کے کبھی سجاد کے پاس آ کے کہتی ہے، کبھی زینب کے پاس، پھوپھی اماں
इस अंधेरे में दम घुट रहा है। ए फूफी अम्मा, मेरा दिल तड़प रहा है। हाँ ज़ादारो, बस एक मंजर मुझे सुनाना है, मजलिस तमाम हो जाएगी। बस एक मंजर। और आज की तारीख तो वो तारीख है ज़ादारो कि जिस दिन वो आबिद बीमार इस दुनिया से गया, कि जिसके लिए कहा गया सलाम हो उस आबिद बीमार पर कि जिसके गोश्त जंजीरों ने खा लिया था। खुदा पे कोई गम न दे सिवाय गम करबला के। हाँ ज़ादारो, बस मुझे एक मंजर सुनाना है, उसके बाद मजलिस तमाम हो जाएगी। अभी आप 72 शोहदा के ताबूत की जियारत करेंगे। हे ज़ादारो, वो 71 जनाजे जिसे हुसैन ने तीरों का जख्म खा के उठाया, मगर अकेला जनाजा हुसैन का कि जिसे कोई उठाने वाला ना था। मेरे मौला क्या ज़ादारो, आप ताबूत उठाएंगे ना, इमाम हुसैन की गुर्बत को याद कीजिएगा। बस ये तारीकी है, इसी तारीकी में एक तारीकी और पेश करना चाहता हूँ। तारीख कहती है कि हाकिम शाम ने यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया और बुला के कहा, सज्जाद तुम रिहा हो गए हो, चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो मदीने चले जाओ। सज्जाद ने जैसे रिहाई का नाम सुना फौरन फूफी ज़ैनब के करीब आए और आन के कहा, फूफी अम्मा यजीद ने हमें रिहा कर दिया। वो ज़ैनब जो करबला से लेकर अब तक हमेशा कैदी बन के रही, जब भी रोना चाहती है कोई तमाचे लगाता तो कोई ताजियाने मारता। जैसे रिहाई का नाम सुना का सज्जाद जाके कह दो कि मेरे रोने के लिए घर खाली करा दे। बाज़ादारो, आप रोने आए हैं, पुरसा पेश कीजिएगा। लीजिए, रोने का घर खाली हुआ। बीबियां आई, कोई अकबर का मातम कर रहा है, कोई असगर का मातम कर रहा है, कोई कासिम के टुकड़े याद करके रो रहा है। हाँ ज़ादारो, कि एक मर्तबा उसी शोर गुल की आवाज में एक आवाज गूंजी, हटो हटो अकबर का सर आ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम जो रोने आए हैं वो हाय कह के मातम करेंगे। जैसे ही अकबर का नाम सुना क्या आवाज आई, लाओ ये सर मुझे दे दो, हाय मेरा अकबर। अकबर का पुरसा पेश किया, लैला ने मातम किया। सुनेंगे, कासिम का सर आया, फरवा ने मातम किया, असगर का सर आया, रबाब ने मातम किया। लेकिन सुने अज़ादारो, क़यामत के जुमले हैं। अब तक जितने सर आ रहे थे तो शोर हो रहा था, लेकिन अब जो एक सर आ रहा था ना, एक हलचल मच गई। अरे हटो हटो, अब्बास, अब्बास का नाम सुना, ज़ैनब तरफ गई, ला ये सर मुझे दे दो, हाय मेरा अब्बास। ए मेरे गाजी, तुम तो मेरे चादर के रखवाले थे। ए अब्बास, तुम्हारे बाद तमाचे मारे गए। ए अब्बास, तुम्हारे बाद ताजियाने मारे गए। सरे अब्बास को लेकर बाजारों एक जुमला, जिस जुमले के लिए मैं यहाँ तक आपको लेकर आया। ज़ैनब सरे अब्बास को लेकर फरियाद कर रही थी कि रोती हुई ज़ैनब की आंखों ने क्या देखा कि लरसते हुए कदमों से सैयद सज्जाद करीब आए और आन के हाथों को जोड़ के जुमला का, फूफी अम्मा अगर इजाज़त हो तो कुछ देर के लिए मुझे चचा का सर दे दे। ए अज़ादारो, आप महसूस कर पाएंगे सकीना अपने चचा से कितना प्यार करती है, सकीना और अब्बास अपनी भतीजी से कितना प्यार करती है। तारीख कहती है कि जैसे ही सैयद सज्जाद ने सरे अब्बास को लिया, ज़ैनब को लगा कि सज्जाद फरियाद करेंगे, शिकायत करेंगे, ऐसा ना हुआ। अब जो मंजर ज़ैनब ने देखा, एक शाम के जिंदान में कयामत आ गई। अब तो ज़ैनब ने देखा आबिद बीमार ने अब्बास का सर लिया, शाम के अंधेरी कोठरी में आए, नन्ही सी कब्र पे रखा। ए सकीना,
عباس آ گئے، اے سکینہ جسے تم بلاتی تھی، آج عباس تمہارے پاس آ گئے۔ اے سکینہ کیا تم ساتھ نہ چلو؟